بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے اردو لیکچر نمبر 18 لے کر حاضر ہیں، جو کہ آپ کی پی ٹی بی کے یعنی حصہ گرامر میں سے جو سلیبس ہے اس میں سے کہانی نمبر 7 اور 8 ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں نے آپ کو کہانی نمبر 6 اور 5 کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ یہ جو کہانی نمبر 7 ہے، یہ کہانی نمبر 5 جو اتفاق میں برکت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مزید لیکچر پر ہی بات کرتے ہیں۔ نا اتفاقی کا انجام۔ اتفاق لفظ ہوتا ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ یہ ہم کہانی پڑھ چکے ہیں، آپ یاد کر چکے ہیں۔ نا اتفاقی کا انجام۔ نا اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اتفاق ختم ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، خیرالدین کسان کے گھر سے بھاگے ہوئے جو 2 بیل تھے، جب انہوں نے جنگل میں اکٹھے رہ کر خوب مزے کیے، خوب چراگاہوں سے جب وہ چارہ وغیرہ چرا اور موٹے تازے ہو گئے، فربا ہو گئے، تو ان کو دیکھ کر شیر کا دل مل جاتا تھا کہ ایک اس کا اچھا شکار ہے۔ لیکن جب بھی وہ حملہ کرتا تو دونوں بیل اپنے سینگوں کی مدد سے اس شیر کو بھگا دیتے، تو وہ جب بھاگنے پر مجبور ہو جاتا اور شیر بالکل کچھ نہ کر سکتا۔ لیکن پھر شیر نے لومڑی کو انوالو کیا بیچ میں، لومڑی کا سہارا لے کر اس نے کہا کہ یہ ایک کہانی ہے، اس سے ہم نے ایک سبق نکالنا ہے۔ تو لومڑی کو اس نے کہا کہ تم ان بیلوں میں نا اتفاقی کرواؤ، ان کی لڑائی کروا دو۔ تو اس نے ایسے ہی حسد والی باتیں کی ایک دوسرے کو کہ جب بھی تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے، یعنی بیلوں کو، وہ لومڑی کہہ رہی ہے کہ وہ جو دوسرا بیل ہے وہ نمبر لے جاتا ہے، تم تو ایسے ہی ہو، تو وہ تمہارے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ تم تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے، اس میں زیادہ طاقت ہے، اور اس کے پاس جا کر اس کے برعکس باتیں کی، اس کے الٹ باتیں کی۔ تو اس طرح ان دونوں بیلوں میں علیحدگی ہو گئی، نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بیل اکیلا کسی کونے میں چڑھتا تو دوسرا دوسری سائڈ پہ چڑھتا، تو اس سے شیر کو موقع مل گیا۔ تو شیر نے کیا کیا کہ اس ایک بیل کو ایک طرف نکال لیا، اس نے لے گیا اور بالآخر اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو کھا لیا۔ پھر دوسرے بیل کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ تو ایک نا اتفاقی نے ان دونوں کے اتفاق کو ختم کرتے ہوئے ان کی جانیں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور نا اتفاقی کا اتنا برا انجام ہوا۔ تو اس کہانی کو آپ لکھیں گے، یاد کریں گے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نا اتفاقی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی طرح کہانی نمبر جو 8 ہے وہ آپ کی ہے جھوٹ کی سزا۔ تو یہ لفظ ہوتا ہے گڈریا، اس کو اکثر غلط پڑھا جاتا ہے، تو میں آپ کو اس کا تلفظ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ گڈریا نہیں ہوتا، گڈریا لفظ ہوتا ہے۔ گڈریا کون ہوتا ہے؟ بھیڑوں بکریوں کو چراگاہوں میں لے جانے والا، چرانے والا، وہ گڈریا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مشہور کہانی ہے، سن رکھی ہے کہ بہت ساری سزائیں ویسے تو ہوتی ہیں، ویسے تو اگر ہم اپنے اسلام کے ناطے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جھوٹے کو قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو بچوں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ بات، کہانیاں سنانا، ادھر ادھر کی باتیں، جھوٹ موٹ کی کہانیاں جو ہوتی ہیں، باتیں کرنا۔ تو گڈریا نے بھی اپنی جو ہے وہ سزا پائی کہ وہ بکریاں چراتا تھا، اور ایک دن پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، درخت کے اوپر چڑھ کر اس نے کہا کہ لوگوں کو آوازیں لگائی کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لوگ لاٹیاں لے کر اس کو بچانے کے لیے پہنچے، تو وہ آگے سے ہنسنے لگا، ٹھٹھا کرنے لگا کہ یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، میں نے تم لوگوں سے مذاق کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا، تو لوگوں کا اس سے یقین اٹھ گیا، اعتماد آہستہ آہستہ اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ تو تیسری دفعہ بھی اس نے ایسے کیا، تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہے کہ اس کا تو شیوہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اس کی عادت بن چکی ہے کہ یہ لوگوں کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ لیکن اس دن تیسری مرتبہ گڈریے کے پاس اصل کا شیر پہنچا ہوا تھا، اور وہ اس کی ساری بکریوں کو، پیڑ بکریوں کو چیر پھاڑ کر گیا، کھا گیا، اور بالآخر گڈریا بھی اس سے نہ بچ سکا، وہ گڈریے کو بھی جو ہے وہ مار گیا۔ تو اس کو جھوٹ کی سزا، بہت بری سزا ملی کہ
ایک جھوٹ کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. تو نتیجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جھوٹ بہت بری عادت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے. اور اگر ہم ایز اے مسلم دیکھیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سچ کے دامن کو پکڑیں. ہم نے گل سن رکھا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، سر اونچا ہوتا ہے، اور جھوٹ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا رزلٹ بہت برا نکلتا ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. وقتی طور پر اگر ہم کسی چیز سے بچ بھی جائیں لیکن پھر بھی جھوٹ کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور ہمیں اس جھوٹ کو سالوں تک جو ہے وہ لپیٹ کر رکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پردے ڈالنے پڑتے ہیں. اور جھوٹ کھلنے پر ہمارا سامنے والے سے جو ہے وہ سامنے والے کے دل سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور بہت برا انسانی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. تو بیٹا اس کہانی کو بھی آپ نے، بلکہ ان دونوں کہانیوں کو متعلقہ گرامر سے PTP سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یاد کرنا ہے آپ نے، لکھ کے بھی پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کو یاد ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا لیسن بر وقت یاد کرتے رہیں. اللہ حافظ.